شہر کے ایک چھوٹے سے فلیٹ کی کھڑکی سے باہر تیز بارش ہو رہی تھی، جیسے آسمان بھی کسی غم میں رویا ہو۔ اندر ایک کمزور سی لڑکی اپنے بڑھے ہوئے پیٹ کو سہلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دھار بہہ رہی تھی اور اس کے ہونٹ دعا میں تر تھے۔ اس کا نام نائلہ تھا اور وہ اپنے خاوند جمال خان کے انتظار میں 3 ماہ سے اس چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلے رہ رہی تھی۔ جمال خان نے اسے یہاں چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ وہ کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے، مگر 3 ماہ بیت گئے اور ان کا کوئی پتہ نہ تھا۔ اس کا موبائل بھی بند تھا اور نائلہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اسے کسی بڑے سانحے کا احساس ہو رہا ہو۔ اے میرے رب، تو ہی میرا واحد سہارا ہے، میری مدد فرما، میرے بچے کو محفوظ رکھ۔ نائلہ نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دعا مانگی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں تنہا تھی، سوائے اس بچے کے جو اس کے پیٹ میں پل رہا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے اسے جمال خان کے کہنے پر اس گھر میں چھوڑ دیا تھا اور اب اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ اسی سوچ و خیال میں ڈوبی ہوئی نائلہ نے اپنا سر جھکا لیا اور دوبارہ دعا مانگنے لگی۔ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نائلہ چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی رات کو کون اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا؟ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھولو۔ باہر سے ایک مضبوط اور دھاڑتی ہوئی آواز آئی جو اسے ایک نامعلوم ڈر سے بھر گئی۔ میں دروازہ نہیں کھول سکتی، آپ بتائیں کون ہیں؟ اس نے اپنے ڈر کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ اگر دروازہ نہ کھولا تو توڑ دیا جائے گا۔ اس بار آواز اور بھی سخت تھی۔ نائلہ کا دل چھوٹی سی جگہ میں گھبرا گیا۔ اس سے اپنے ارد گرد کچھ ڈھونڈنا شروع کیا اور ایک بھاری سا ڈنڈا نظر آیا۔ اس نے اسے اٹھا لیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے اپنے بچے کی حفاظت کے لیے خود کو مضبوط کیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے کا تالا ٹوٹ گیا اور ایک قد آور شخص اندر داخل ہوا۔ نائلہ نے اپنی پوری طاقت سے ڈنڈا اس کی طرف مارنے کی کوشش کی، مگر اس شخص نے بڑی چالاکی سے اسے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں نائلہ کے بڑھے ہوئے پیٹ اور کمزور جسم پر پڑیں تو اس کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ وہ شخص شہریار خان تھا جو جمال خان کا چھوٹا بھائی تھا اور ابھی دبئی سے واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غم کے آثار تھے۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے نائلہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا بہن، اس نے نرمی سے کہا، مگر اس کی آواز میں ایک مضبوطی تھی۔ نائلہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ شہریار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، میں جمال خان کا چھوٹا بھائی ہوں، شہریار خان۔ آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا، ہمارے گھر چلنا ہوگا۔ نائلہ کے چہرے پر وحشت اور بے یقینی کے اثرات تھے، مگر اس نے پوچھا، جمال کہاں ہے؟ ان سے کیوں نہیں کہتے؟ شہریار نے ایک بار پھر اس کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، یہاں نہیں ہے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا، بس میری بات مان لیں۔ آخر کار نائلہ نے رضامندی ظاہر کی اور ایک چادر اوڑھ کر شہریار کے ساتھ باہر نکل آئی۔
بارش اب بھی جاری تھی اور اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر شہریار نے اپنی کار کا دروازہ کھولا اور اسے احتیاط سے اندر بٹھایا۔ وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور کار کو شاہراہ پر ڈال دیا۔ نائلہ کی آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ اس کا خاوند اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے دل میں جمال کے بارے میں عجیب سی بے چینی تھی جسے وہ چھپا نہیں پا رہی تھی۔ کار جب گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی تو شہریار نے اسے بتایا کہ یہ ان کی آبائی حویلی ہے جہاں اسے لایا گیا ہے۔ حویلی بہت بڑی اور پرشکوہ تھی، جس کے دروازے پر روشنیاں جل رہی تھیں اور باہر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ نائلہ نے اترتے ہی اپنے ارد گرد دیکھا، مگر جمال کا کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ نائلہ جب اندر حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی نظر سلطانہ بیگم پر پڑی، جو جمال اور شہریار کی والدہ تھیں۔ ان کے چہرے پر غم اور تھکن نمایاں تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو کی چمک تھی۔ شہریار نے جاتے ہی اپنی والدہ کو گلے لگایا اور کہا، امی، میں نائلہ کو لے آیا ہوں، اب بتائیں کیا ہوا ہے؟ سلطانہ بیگم نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، تمہارا بڑا بھائی جمال ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، دشمنوں نے اسے شہید کر دیا۔ یہ سن کر نائلہ کا دل بیٹھ گیا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور وہ بے ہوش ہونے لگی، مگر شہریار نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جمال کہاں ہے؟ نائلہ نے چیختے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر مایوسی اور غم تھا، اس کے آنسو نکل آئے اور اس کا پیٹ دب گیا، وہ درد سے کراہنے لگی۔ سلطانہ بیگم نے فوراً خواتین کو آواز دی اور کہا، دائی کو بلاؤ، بچہ ہونے والا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد دائی آئی اور نائلہ کو اندر لے جایا گیا۔ شہریار باہر بیٹھ کر اپنے والد نواب جہانگیر خان کے ساتھ دعا مانگنے لگا۔ نواب جہانگیر خان اپنے بیٹے کے سانحے سے ٹوٹ چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ نائلہ کے درد کی چیخیں حویلی میں گونج رہی تھیں اور ہر کوئی اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ شہریار کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی، وہ اس لڑکی کی تکلیف کو سہنے سے قاصر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز پوری حویلی میں گونجی۔ سب کو ایک نئی زندگی ملنے کی خوشی ہوئی، مگر نائلہ کی زندگی کا سورج ڈوب چکا تھا۔ دائی نے باہر آ کر خوشخبری سنائی، نواب صاحب، آپ کے پوتے نے جنم لیا ہے، مبارک ہو۔ نواب جہانگیر خان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھیں نم تھیں۔ انہوں نے بچے کو اپنی گود میں لیا اور اسے دل سے لگایا۔ یہ میرا پوتا ہے، جمال کا بیٹا، وہ زندہ رہے گا، میری نسل زندہ رہے گی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ دوسری طرف زرینہ بیگم، جو جمال کی پہلی بیوی تھی، اپنی ماں رفیہ بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسد اور غصہ تھا، کیونکہ اسے 10 سال سے اولاد نہیں ہوئی تھی اور اب اس لڑکی کے بچے کو وہ اپنا حریف سمجھ رہی تھی۔ رفیہ بیگم نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، یہ بچہ بھی تمہارا ہی ہے، تم اسے اپنی گود میں اٹھا سکتی ہو۔ نائلہ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا، تم دیکھنا۔ زرینہ بیگم کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی آنکھوں میں ایک نیا منصوبہ بنایا۔ نائلہ کو ہوش آیا تو اس نے روتے ہوئے سلطانہ بیگم کو دیکھا
تو انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ نہ بچے، رونا نہیں، وہ میرا آخری سہارا ہے۔ اسے جمال کے جانے کا دکھ آ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اولاد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ وہ بیوہ ہونے کا دکھ کیسے سہن کرتی، اور اس کا بیٹا پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گیا۔ وہ روتی نہ تو پھر اور کیا کرتی؟ یہ لو تمہارا بیٹا، ہم سب کا وارث، ہم سب کی آنکھوں کا تارا، اسی کے سہارے ہم بھی جمال کو جئیں گے۔ سلطانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نائلہ نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو وہ ننھا وجود دیکھتے اسے خاوند کی یاد آئی۔ وہ آج اگر زندہ ہوتا اور اپنی اولاد کو دیکھتا تو کس قدر خوشی مناتا۔ اسے فیڈ کراؤ، کب سے بھوکا ہے۔ سلطانہ بیگم نے اس کا دھیان دلایا تو وہ آنسو پونچھتے اپنے بیٹے کے ماتھے پر لب رکھ گئی۔ ایک سکون سا اترا پورے وجود میں۔ دوسری طرف زرینہ بیگم اپنے کمرے میں بیٹھی جل رہی تھی۔ زرینہ میری جان، کیوں اتنا اضطراب ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی صرف یہاں وارث کے واسطے آئی ہے، کون سا زاری زندگی اس کو یہاں رکھنا ہے؟ ہم نے تو سلطانہ بیگم سے بات کر لی کہ ہماری زرینہ ہی خاندانی بہو تھی، تو اس کا حق ہے جمال خان کی بہو کہلوانے کا۔ بچہ بھی تمہیں ملے گا۔ اس لڑکی کو بہت جلد یہاں سے نکال دیں گے۔ رفیہ بیگم نے اسے سمجھایا۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا ماں، وہ لڑکی یہاں اب اپنے پاؤں مضبوطی سے جمائے گی۔ وارث دیا ہے اس نے اس خاندان کو، اور میں 10 سال سے خالی دامن رہی، مجھے اللہ نے کیوں نہ بچہ دیا؟ وہ روتی ہوئی ماں کے گلے لگ گئی۔ نہ بیٹا، بس یہ باتیں نہ کرو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور دیکھو یہ جو بچہ اس دنیا میں آیا ہے یہ تیرا ہی تو ہے، تیرے خاوند کا۔ وہ اسے نئی پٹی پڑھا رہی تھی۔ تو بس اس بچے کو اپنی گود میں بھر لے، اس لڑکی کو پاس آنے ہی نہ دے۔ سلطانہ بیگم کو جب یہ پتہ لگا کہ زرینہ بچہ سنبھالے گی اور اس لڑکی کو باہر نکال کریں گی، تو انہوں نے سختی سے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مگر زرینہ اور اس کی ماں نے اپنی سازش جاری رکھی۔ شہریار نے اپنے والد کی بات سن کر سارا واقعہ سمجھ لیا کہ نائلہ کو بچانے کے لیے اسے اس سے نکاح کرنا ہوگا تاکہ زرینہ کی حرکات سے اسے بچایا جا سکے۔ نواب جہانگیر خان نے اس تجویز کو قبول کر لیا، لیکن شہریار کے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی بیوہ سے نکاح کرنے کو اپنے لیے ایک مشکل فیصلہ سمجھ رہا تھا، مگر اسے اپنے والد کی بات ماننی پڑی۔ نکاح کی رسم مکمل ہونے کے بعد پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر زرینہ بیگم اور اس کی والدہ رفیہ بیگم کے چہرے غصے سے سرخ تھے۔ زرینہ بیگم کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایک غیر لڑکی تھی جسے وہ اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی، اب اس گھر کی بہو بن چکی ہے۔ شہریار اور نائلہ کی پہلی رات بہت عجیب گزری۔ شہریار کا کمرہ بہت بڑا اور پرتعیش تھا، مگر نائلہ اس نئے ماحول میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ اس کا بچہ مہراب خان ابھی سو رہا تھا اور نائلہ اسے اپنی گود میں لیے بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ شہریار نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور بولا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا، تم آرام کرو،
میں باہر سونے جاؤں گا۔ نائلہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کا شکریہ، مگر میں خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ شہریار نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو اور میری ذمہ داری بھی کہ تمہیں اور تمہارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس نے اپنا سارا سامان اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ اس رات اس نے باہر سونے کا فیصلہ کیا تاکہ نائلہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی میں ماحول بدلتا رہا۔ نواب جہانگیر خان اپنے پوتے مہراب خان کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ وہ روزانہ اسے اپنی گود میں لیتے اور اسے دعائیں دیتے، مگر ان کی آنکھوں میں اپنے بڑے بیٹے جمال کی یاد کا غم ہمیشہ تھا۔ ایک دن شہریار نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، مجھے جمال بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ سلیم ملک کا بیٹا فرحان ملک ہے، جو ہمارے خاندان کا دشمن ہے۔ میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں۔ نواب جہانگیر خان نے غور سے سنا اور کہا، بیٹا، تم جانتے ہو کہ یہ معاملہ بہت نازک ہے، مگر تمہارا فیصلہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ تم جو کرو، میرے بیٹے کا بدلہ ضرور لینا۔ شہریار نے اسی دن سے فرحان ملک کی تلاش شروع کر دی اور اپنے آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ چند دنوں بعد نائلہ کا مزاج کچھ بہتر ہوا۔ وہ حویلی کے ماحول کے ساتھ تھوڑی بہت ڈھل گئی تھی۔ شہریار روزانہ اسے ملنے آتا اور اس کے بچے مہراب کے ساتھ وقت گزرتا۔ ایک دن نائلہ نے شہریار سے پوچھا، آپ کو مجھ سے نکاح کرنے پر پچھتاوا تو نہیں ہو رہا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں اس فیصلے پر خوش ہوں۔ میں تمہاری اور میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ نائلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی، جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ شہریار نے قریب آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ نائلہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، نہیں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے میں کیسے قبول کروں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، تمہیں قبول کرنے کی ضرورت نہیں، بس مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ نائلہ کا دل اس کی بات سن کر پسیج گیا اور اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے ہوئے کہا، شکریہ۔ زرینہ بیگم اپنی ماں رفیہ بیگم کے مشورے پر ایک نئی چال چلنے لگی۔ اس نے حویلی کے ملازموں میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے نائلہ کے خلاف باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ وہ ایک غیر معروف لڑکی ہے اور اس کا یہاں کوئی حق نہیں۔ ایک دن زرینہ بیگم نے سلطانہ بیگم سے کہا، امی جان، یہ لڑکی ہمارے خاندان کی شان کے لائق نہیں، اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ سلطانہ بیگم نے اسے سخت جواب دیا، زرینہ، تمہیں یاد ہے کہ جمال نے اس لڑکی سے نکاح کیا تھا اور اب یہ ہمارے پوتے کی ماں ہے، اس لیے اس کا احترام کرو، ورنہ مجھے تمہارے خلاف قدم اٹھانا پڑے گا۔ زرینہ بیگم کو سلطانہ بیگم کا یہ جواب بہت برا لگا اور اس نے اپنی ماں کو فون کر کے اس کے بارے میں بتایا۔ رفیہ بیگم نے اسے مشورہ دیا، بیٹا صبر کرو، ہم جلد ہی اس لڑکی کو اس گھر سے نکال دیں گے۔ چند دنوں بعد شہریار کو ایک اہم کام کے سلسلے میں دبئی جانا پڑا۔ اس نے نائلہ کو بتایا کہ وہ ایک ہفتے بعد واپس آئے گا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
اس نے نائلہ کو حویلی میں چھوڑا اور دبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ دبئی میں رہتے ہوئے شہریار کو نائلہ کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ اسے فون کرتا اور اس کا حال پوچھتا۔ نائلہ بھی اس کی باتوں سے خوش ہوتی، مگر وہ اپنے جذبات کو ظاہر نہیں کرتی تھی۔ ایک دن شہریار نے نائلہ کو فون کیا اور کہا، میں کل واپس آ رہا ہوں، تمہارا خیال رکھنا۔ نائلہ کو اس کی بات سن کر خوشی ہوئی، مگر اس نے اپنی خوشی کو چھپایا اور صرف اتنا کہا، آپ کی واپسی کا انتظار رہے گا۔ جب شہریار واپس آیا تو حویلی میں سب خوش تھے۔ اس نے سب سے ملاقات کی اور پھر سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ نائلہ اس وقت محراب کو دودھ پلا رہی تھی۔ شہریار نے دروازہ کھولا تو نائلہ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ یہ پہلی بار تھا کہ نائلہ نے اس کے لیے مسکرایا تھا۔ شہریار کا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور پوچھا، تمہیں میری یاد آئی؟ نائلہ نے شرماتے ہوئے کہا، ہاں تھوڑی بہت۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، مجھے تمہاری بہت یاد آئی نائلہ، تم میرے لیے خاص ہو۔ نائلہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز محسوس ہوئیں۔ وہ بولی، آپ بھی میرے لیے خاص ہیں شہریار۔ یہ سن کر شہریار کی آنکھوں میں خوشی سی چمک آئی اور اس نے نائلہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ محراب ان کے درمیان تھا، مگر اس لمحے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونے کا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ زرینہ بیگم نے شہریار اور نائلہ کی قربت کو دیکھا اور اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے بتایا کہ شہریار نائلہ کے بہت قریب آ گیا ہے۔ رفیہ بیگم نے منصوبہ بنایا، بیٹا تم چپ رہو، میں اب خود اس لڑکی کے خلاف کچھ کرتی ہوں۔ رفیہ بیگم نے ایک جادوگرنی کو حویلی میں بلا کر اسے نائلہ کو جادو کرنے کا کہا، تاکہ نائلہ یا تو خود بخود حویلی چھوڑ دے یا اس کی حرکتوں سے شہریار اس سے دور ہو جائے۔ مگر ان کا یہ منصوبہ نواب جہانگیر خان کو پتہ چل گیا، کیونکہ ان کے خادموں میں سے ایک نے انہیں بتا دیا۔ نواب جہانگیر خان نے رفیہ بیگم کو اپنے پاس بلا کر سخت الفاظ میں کہا، تم نے میرے گھر میں جادوگرنی بلانے کی جرات کی؟ تمہیں معلوم ہے کہ میرے گھر کی بہو ہے اور میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ رفیہ بیگم ڈر گئیں اور اس نے اپنی بیٹی زرینہ کو بھی سمجھایا کہ ابھی کچھ مت کرو، بعد میں موقع دیکھ کر قدم اٹھائیں گے۔ نائلہ کو دنوں سے ایک ہی خواب آ رہا تھا، جس میں اس کا خاوند جمال آتا اور اسے کہتا، نائلہ تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے، مجھے چھوڑ کر اپنی نئی زندگی کو قبول کرو۔ نائلہ اس خواب سے بیدار ہوتی اور اسے عجیب سا احساس ہوتا کہ جمال اسے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہریار کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ وہ بہت الجھن میں تھی، مگر اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل نے شہریار کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایک دن نائلہ نے شہریار سے کہا، شہریار میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے نائلہ؟ نائلہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں جمال کا خواب دیکھتی ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزاروں۔ مجھے ڈر ہے، مگر میں نے محسوس کیا ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں۔ شہریار کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔
اس نے نائلہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، نائلہ، تم نہ جانو میرے لیے یہ لمحہ کتنا اہم ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس رات شہریار اور نائلہ کے درمیان ایک نئی شروعات ہوئی جس نے ان کی زندگیوں کو ایک نئی سمت دی۔ چند دنوں بعد شہریار کو اپنے افراد کے ذریعے فرحان ملک کا ٹھکانہ معلوم ہو گیا۔ وہ ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں چھپا ہوا تھا۔ شہریار نے اپنے چند خاص آدمیوں کو اکٹھا کیا اور رات کے وقت اس علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہریار نے فرحان ملک کو ایک ویران جگہ پر گھیر لیا۔ فرحان ملک نے جب شہریار کو دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور بولا، شہریار خان، تم مجھے کیا کرو گے؟ شہریار کی آنکھوں میں آگ تھی۔ اس نے اپنی بندوق نکالی اور کہا، تم نے میرے بڑے بھائی جمال کو شہید کیا، اس کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ فرحان ملک نے اپنی جان بچانے کی التجا کی مگر شہریار بے حس تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے انتقام کے لیے فرحان ملک کو اس کی سزا دی اور اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ شہریار جب حویلی واپس آیا تو اس کے اپنے والد نواب جہانگیر خان کو سارا واقعہ سنایا۔ نواب جہانگیر خان کی آنکھیں نم تھیں مگر ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم نے ہمارے خاندان کا نام روشن کیا، اب جمال کی روح کو سکون ہوگا۔ زرینہ بیگم کو جب پتہ چلا کہ شہریار نے فرحان ملک کو مار دیا ہے تو وہ اس کی ماں رفیہ بیگم مزید پریشان ہو گئیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اب شہریار کے پاس وقت ہوگا تو وہ نائلہ کو مزید قریب کر لے گا۔ رفیہ بیگم نے زرینہ سے کہا، بیٹا، اب آخری چال چلنی پڑے گی، تم نائلہ کو راستے سے ہٹاؤ، چاہے جیسے بھی ہو۔ زرینہ بیگم نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے حویلی کے ایک خادم کو رشوت دی کہ وہ نائلہ کو حویلی سے باہر لے جائے اور اسے کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئے تاکہ شہریار اسے کبھی ڈھونڈ نہ پائے۔ خادم نے زرینہ بیگم کی بات مان لی اور ایک شام جب نائلہ محراب کو لیے باغ میں ٹہل رہی تھیں، خادم نے اسے کہا، بہو جی، نواب صاحب آپ کو بلاتے ہیں، ایک اہم بات کرنی ہے۔ نائلہ بے شک ہوئی اور خادم کے ساتھ چل پڑی مگر جب وہ حویلی کی حدود سے باہر نکلی تو خادم نے اسے ایک گاڑی میں بٹھانے کی کوشش کی۔ نائلہ کو شک ہوا اور اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے شہریار اس وقت باغ میں آیا تھا۔ اس نے نائلہ کی چیخ سن لی۔ وہ دوڑ کر باہر آیا اور دیکھا کہ خادم نائلہ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا رہا ہے۔ شہریار نے غصے سے آواز دی، رکو، تم کیا کر رہے ہو؟ خادم گھبرا گیا اور بھاگنے کی کوشش کی مگر شہریار نے اسے پکڑ لیا۔ نائلہ رو رہی تھی اور اس نے شہریار کو سارا واقعہ سنایا۔ شہریار کا غصہ بے حد تھا۔ اس نے خادم کو دھمکی دی اور اس سے زرینہ بیگم کے منصوبے کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ خادم نے ڈرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ شہریار نے فوراً زرینہ بیگم کو اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں کہا، زرینہ، تم نے ہماری حویلی میں ایسی حرکت کی، تمہیں معلوم ہے کہ نائلہ میرے بھائی کی بیوہ اور میری بیوی ہے، تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یہ ناقابل معافی ہے۔ زرینہ بیگم نے رو کر کہا، شہریار، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں نے یہ سب کیا، تم مجھے اپنی بیوی بنا لو، نائلہ کو نکال دو۔ شہریار نے غصے سے جواب دیا، زرینہ،
تم پاگل ہو گئی ہو، میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا اور نہ ہی تمہاری حرکات کو برداشت کروں گا۔ تم حویلی چھوڑ کر جاؤ ورنہ میں تمہارے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ زرینہ بیگم کے آخری تار ٹوٹ گئے اور وہ روتے ہوئے اپنی ماں رفیہ بیگم کے ساتھ حویلی سے چلی گئی۔ حویلی میں خوشی کی فضا پھیل گئی کیونکہ زرینہ بیگم کی سازشیں ختم ہو چکی تھیں۔ زرینہ بیگم کے جانے کے بعد حویلی میں سکون آیا۔ سلطانہ بیگم نے نائلہ کو اپنی بیٹی کی طرح اپنے دل میں جگہ دی اور نواب جہانگیر خان بھی اپنے پوتے محراب کو دیکھ کر بے حد خوش تھے۔ نائلہ اور شہریار کے درمیان محبت روز بروز بڑھتی گئی۔ شہریار نے نائلہ کی پسند کے مطابق حویلی کو سجایا اور اسے اور محراب کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن نائلہ نے شہریار سے کہا، شہریار، میں نے آج جمال کا خواب دیکھا، وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے کہا تم ان کے لیے بہترین ہو۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، نائلہ، جمال بھائی کی روح کو سکون ہوگا کیونکہ تم اور محراب اب میری ذمہ داری ہیں۔ نائلہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، تم نے میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ دور کر دیا۔ شہریار، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ شہریار نے اسے گلے لگایا اور کہا، نائلہ، تم میری زندگی ہو، مجھے شکر گزار ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور محراب بڑا ہونے لگا۔ وہ ایک خوبصورت اور ذہین بچہ تھا۔ نواب جہانگیر خان اور سلطانہ بیگم اس کی ہر حرکت پر فخر محسوس کرتے۔ ایک دن شہریار نے نائلہ کو محراب کے مستقبل کے بارے میں بات کی اور کہا، نائلہ، ہمیں محراب کو پڑھانا لکھانا ہے تاکہ وہ ایک اچھا انسان بنے۔ نائلہ نے کہا، شہریار، تم نے اسے اپنا بیٹا مان لیا ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ شہریار نے کہا، وہ صرف میرا بھتیجا نہیں بلکہ اب میرا بیٹا بھی ہے، اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ چند مہینوں بعد شہریار نے حویلی میں ایک بڑی محفل منعقد کی جس میں تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو بلایا گیا۔ اس نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور سب کو بتایا، یہ نائلہ میری بیوی ہے اور محراب میرا بیٹا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب انہیں عزت دیں اور احترام دیں۔ سب نے نائلہ اور محراب کو دل سے دعائیں دیں اور حویلی میں خوشیوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ چند سال بعد محراب ایک نوجوان لڑکا بن گیا اور شہریار نے اسے اچھے اسکول میں داخل کروایا اور اس کی تمام ضروریات پوری کیں۔ نائلہ اور شہریار کی محبت دن بدن بڑھتی گئی اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ ایک شام شہریار نے نائلہ کو حویلی کی چھت پہ لے جایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نائلہ، دیکھو ستارے کتنے خوبصورت ہیں، ان کی طرح ہماری محبت بھی ہمیشہ چمکتی رہے گی۔ نائلہ نے شہریار کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، شہریار، تم نے مجھے جینے کا مقصد دیا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ شہریار نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، نائلہ، تم میری زندگی کا سورج ہو، تم ہو تو میں ہوں اور ہم ہیں تو دنیا خوش ہے۔ حویلی میں ہر طرف خوشی تھی۔ سلطانہ بیگم اور نواب جہانگیر خان اپنے بیٹے شہریار اور بہو نائلہ کی محبت پر فخر کرتے۔ محراب ایک لائق اور قابل بچہ بن چکا تھا۔ نائلہ کی خواہش تھی کہ محراب بڑا ہو کر اپنے والد جمال کی طرح ایک بہادر انسان بنے۔ ایک دن نواب جہانگیر خان نے پورے خاندان کو جمع کیا اور کہا، میرے بچوں، آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارا خاندان ایک بار پھر سے خوشحال ہو گیا۔
شہریار اور نائلہ کی محبت نے ہماری زندگیوں کو روشن کر دیا۔ سب نے دعا کی کہ ان کی خوشی قائم رہے اور خدا انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ کہانی کا اختتام پرسکون شام پر ہوتا ہے، جہاں شہریار، نائلہ اور مہراب حویلی کے باغ میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار رہے تھے۔ مہراب اپنے والد شہریار کے ساتھ کھیل رہا تھا اور نائلہ انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ شہریار نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، نائلہ، تم جانتی ہو، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ تم نے میرے دل میں محبت کا ایک نیا چراغ روشن کیا۔ نائلہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، شہریار، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا۔ میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی اور میرے بچے کو بھی تمہیں یاد رکھنا سکھاؤں گی۔ شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، نائلہ، تم اور مہراب میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ میں تم دونوں کے بغیر کچھ نہیں۔ مہراب نے اپنے والد اور والدہ کی محبت کو دیکھ کر کہا، ابا جان، اماں جان، میں بڑا ہو کر تمہاری طرح بہادر اور محبت کرنے والا انسان بنوں گا۔ نائلہ اور شہریار نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرائے۔ ان کی زندگی اب مکمل تھی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا عزم کر چکے تھے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت اور قربانی زندگی میں سب سے اہم ہے۔ شہریار نے اپنے بھائی کی بیوہ کی حفاظت کی اور اسے اپنا بنایا، اور نائلہ نے مشکلات کے باوجود اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دی۔ ان کی محبت نے ایک ٹوٹے ہوئے خاندان کو دوبارہ جوڑ دیا اور حویلی میں خوشیوں کا بسیرا ہو گیا۔ یہ کہانی محبت، بھائی چارے اور قربانی کی ایک لازوال داستان ہے، جو قارئین کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔